السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشن ناولس پہ 2 دن کے بعد میں حاضر ہوں۔ سچی بتاؤں گی تو یار ستمگر کی قسط لکھ رہی تھی، پہلے میں نے سوچا اس کی ایپیسوڈ دیتی ہوں، لیکن پھر میں نے چیک کیا کہ لاسٹ ایپیسوڈ یار ستمگر کی 2 دن پہلے آئی تھی، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ لوگ یقیناً جنون یارم کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو اسی لیے میں جنون یارم کی قسط لے کر آئی ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط میں بھی خیر میں نے نہیں بتانا تھا یار میرے کو صبر نہیں ہے۔ چلو آج ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی۔ تو پچھلی قسط پہ سب نے کہا کہ ہم تو یار رویام کے سین بہت ہی زیادہ مس کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے پھر میں نے سوچا کہ ہم رویام کے سین لکھ لیتے ہیں، کیونکہ رویام کے سین تو رویام تو میں کہتی ہوں یارم سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو رویام کے سین آج میں نے لازماً لکھے ہیں صرف آپ لوگوں کے لیے کہ آج لازمی ہونے چاہیے۔ اور یس تو بی ریڈی ہو جائیں، آپ کو یارم کا پرانا والا روپ چاہیے تھا۔ اگر تو میرے چینل پہ کسی طرح کا کوئی اسٹرائک بچ جانا تو میں نے چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، بڑی محنت سے میں نے یہ چینل بنایا ہوا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے جنون یارم کی قسط نمبر 9 پارٹ 1، تحریر ارید شاہ۔ بابا بابا بابا، اس نے بڑے پیار سے 3 دفعہ پکارتے ہوئے اپنے ننھے ننھے بھیگے لبوں کا بوسہ بھی اس کے گال پر دیا تھا، جسے محسوس کرتا یارم مسکرایا تھا لیکن جاگا نہیں تھا۔ بابا اٹھ جاؤ، آپ جب تک لویام یالم کاظمی یہاں ہے آپ سکون سے سو نہیں سکتے۔ بابا اٹھ جاؤ، جب تک رویام یارم کاظمی یہاں ہے آپ سکون سے سو نہیں سکتے۔ وہ اس کے گال پر بوسہ دیتا پھر سے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کی معصومانہ باتیں بھی جاری تھی۔ اٹھو نا بابا، اٹھو نا بابا۔ اب کی دفعہ وہ اس کے گال پر پیار کرنے کے بجائے اپنے دانت گھار گیا تو یارم نے بلا کر اپنے چوزے کو شرٹ سے پکڑ کر اونچا کیا تھا۔ وہ ہوا میں لہراتا اپنے کارنامے پر خوش لگ رہا تھا جب یارم نے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینجتے ہوئے کروٹ بدل کر اسے اپنے نیچے کرتے حساب بے باک کیا تھا۔ جب وہ ماما بچاؤ کے نعرے جاری کرنے لگا۔ ماما ہے کدھر میرے چوزے، آج تیری ماں تیرے بابا کے سامنے نہیں آنے والی۔ وہ اس کی گردن اور چہرہ سرخ کرتے ہوئے بولا، کیونکہ ماما آپ سے ناراض ہے۔ ہاں، کیونکہ ماما آپ سے ناراض ہیں۔ رویام نے راز کھولا تھا جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی ماں اس سے ناراض تھی؟ کس نے بتایا؟ یارم نے پوچھا تھا۔ لویام تی ماما نے خود بتایا۔ آپ ان تو پاکستان لیتے نہیں دارے نا، اس لیے وہ آپ سے بہت ناراض ہیں اور لویام سے لاجی۔ لویام تو ٹشی بھی دی، لویام تو چاکلیٹ بھی دی، اور اب لویام کے لیے چاکلیٹ بھی بنا لی ہے، یمی یمی۔ رویام کی ماما نے خود بتایا۔ آپ ان کو پاکستان لے کر نہیں جا رہے نا، اسی لیے وہ آپ سے بہت ناراض ہیں اور رویام سے راضی ہیں۔ رویام کو کسی بھی دی، رویام کو چاکلیٹ بھی دی، اور اب رویام کے لیے کیک بھی بنا رہی ہیں، یمی یمی۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا جبکہ یارم اس کی بات سن کر
پریشان ہوا تھا۔ اس کی بیوی اس سے روٹھ کر بیٹھی تھی اور وہ جانتا تک نہیں تھا۔ اوئے ہوئے، یہ تو بڑا برا ہوا، وہ ریام کو دیکھتے ہوئے بولا۔ فجر تک تو وہ راضی ہی لگ رہی تھی۔ ہاں، اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس نے کہا تھا وہ فجر کی نماز ادا کرنے جا رہی ہے۔ ہاں، لیکن آج اسے زبردستی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اسے لگا تھا شاید وہ ساری رات اس کی شدتیں سہ کر اب اس سے شرما رہی ہے، لیکن وہ اس سے ناراض ہو کر بیٹھی تھی۔ اس بات نے یارم کو اچھا خاصا جھٹکا دے دیا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھا تھا۔ تیری ماں مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھی ہے اور تم ایسے میرے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ چل، تیری ماں کو منانے جانا ہے۔ وہ اسے زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا، ناراض رہیں وہ آپ سے۔ آپ دندے بابا ہو، لویام اتا ہے۔ ماما صرف لویام تو پیال تلے، بابا تو نہیں۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا، ناراض رہیں وہ آپ سے۔ آپ گندے بابا ہو۔ رویام اچھا ہے، ماما صرف رویام سے پیار کرے، بابا سے نہیں۔ وہ ہاتھ پیر مارتا مسلسل یارم کے بازو سے اترنے کی کوشش میں تھا۔ چپ، گندی باتیں نہیں کرتے۔ تو دنیا کا پہلا بچہ ہے جو اپنے ماں باپ کی لڑائی پر خوش ہوتا ہے۔ وہ اسے زبردستی اٹھائے نیچے لے کر آیا تھا، جہاں وہ کچن میں رویام کا کیک بنا رہی تھی۔ ماما راضی نہیں ہونا، لویام سے راضی ہونا اونلی، بابا سے راضی نہیں ہونا۔ بابا دندے، لویام اتا بتا۔ ماما راضی نہیں ہونا، رویام سے راضی ہونا اونلی، بابا سے راضی نہیں ہونا۔ بابا گندے، رویام اچھا بچہ۔ وہ ہاتھ پیر مارتے روح کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، جبکہ روح ایک نظر ان دونوں کو دیکھتی یارم کے قریب آتی، رویام کو اس سے چھین کر اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ انداز خالصاً ناراضگی والا تھا۔ رو بیبی، میرا بچہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ یہ چوزا کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو، یہ ہماری لڑائی پر خوش ہو رہا ہے۔ کیوں ناراض ہے میرا بچہ مجھ سے؟ وہ اس کا ماتھا چومتا، اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا تو اس نے یارم کے ہاتھ پر زور سے مارتے ہوئے اسے رویام کی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ میری رو بیبی تو ٹچ نہ کرو، میری رو بیبی کو ٹچ نہ کرو، رویام نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رو بیبی، آپ چاکلیٹ کیک بناؤ، اگنور کرو۔ رو بیبی، آپ چاکلیٹ کیک بناؤ، اگنور کرو، رویام نے حکم دیا تھا، جبکہ وہ چہرہ پھیرے دوبارہ سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ تو جیسے رویام کے کہنے پر بیٹھی تھی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اس نے یارم کو اگنور کر دیا تھا۔ رو، میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ تو، ایسے تو نہ کرو نا، کہاں غلطی ہو گئی مجھ سے؟ کیوں ناراض ہو گئی؟
تمہیں پتہ ہے تمہاری ناراضگی میری جان لے لیتی ہے۔ ریام بیٹا، اپنے بابا کو بتا دو کہ اگر یہ مجھے پاکستان لے کر نہیں جائیں گے تو میں ایسے ہی ناراض رہوں گی۔ اس نے ریام کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سن لیا نا، سن لیا نا؟ ریام نے یارم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے لفظ ضائع نہ کرنا چاہتا ہو۔ ہاں، اس معاملے میں وہ اپنے باپ کی طرح تھا۔ ہاں سن لیا چوزے، اب پیچھے ہٹ، میرے سبز چوچے، جا کر اپنے کتے سے کھیل۔ وہ اسے کالر سے پکڑ کر جھٹکے سے زمین پر اتار چکا تھا۔ وہ کتا نہیں میرا شونو ہے، وہ کتا نہیں میرا شونو ہے۔ وہ زمین پر کھڑا پوری گردن پیچھے کو کیے اپنے 6 فٹ سے اوپر اونچے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو جا کر اپنے اس کتے شونو سے کھیل، میری بیوی اور میرے معاملے میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، چل نکل۔ وہ چٹکی بجا کر اسے باہر جانے کا کہنے لگا۔ میرا بچہ کہیں نہیں جائے گا، وہ ابھی اپنا چاکلیٹ کیک کھائے گا۔ روح نے ریام کو ایک دفعہ پھر سے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے اپنے کندھے سے لگایا تھا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اس کے کیک پر کریم کے ساتھ ڈیکوریٹ کر رہی تھی۔ روح بیبی، اب تو بات تو سنو، یارم نے پیار سے کہا۔ روح بیبی نہیں سننا، روح بیبی نہیں سننا، ریام نے فوراً کہا۔ روح، یارم نے اس کے کندھے کو ٹچ کیا۔ میری بیبی تو ہاتھ مت لگاؤ، میری بیبی کو ہاتھ مت لگاؤ۔ یارم نے روح کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ریام نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اس کے کندھے سے پیچھے ہٹایا تھا اور ساتھ ہی روح کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ڈیڑھ پھٹے چوزے، پہلے تو میں تجھے سیٹ کرتا ہوں، وہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے ریام کو روح سے الگ کرتا اٹھا کر باہر لے گیا تھا، جبکہ روح اپنے بیٹے کی شامت پر اس کے پیچھے آئی تھی۔ جس طرح وہ چیں چیں کر رہا تھا، یقیناً یارم نے گن گن کر بدلے لینے تھے۔ یہاں بیٹھ اور بول کہ روح تیری ماما ہے اور تیرے بابا کی بیبی ہے۔ وہ اسے صوفے پر اپنے سامنے بٹھاتا خود زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ آج اس کے منہ سے نکلوا کر رہے گا کہ روح صرف اور صرف یارم کاظمی کی ہے، میری ماما، میری بیبی ہے، میری ماما میری بیبی ہے۔ وہ منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے ننھے ننھے ہونٹ مروڑنے پر جہاں یارم کو اس پر پیار آ رہا تھا، وہیں آج وہ بھی ضد پر اڑا تھا۔ آج پھر تو بچ کے دکھا مجھ سے۔ وہ اسے صوفے پر گراتا اس کی گردن پر اپنی دھاڑی رگڑنے لگا تھا، لیکن وہاں پرواہ کیسے تھی؟ ماما بچاؤ کے نعرے شروع ہو چکے تھے۔ اب یقیناً اس کی ماں نے اسے بچا ہی لینا تھا۔ یارم خدا کا خوف کریں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ معصوم بچہ ہے، چھوڑیں میرے بچے کو۔
وہ ناراضگی سے کہتے ہوئے یارم کو پیچھے ہٹا رہی تھی، جبکہ یارم کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا آج اسے چھوڑنے کا۔ نہیں، میں آج اسے نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ جب تک یہ نہیں کہتا کہ روح صرف اور صرف یارم کاظمی کی ہے، تب تک یہ میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا۔ وہ جیسے اعلانیہ کہہ رہا تھا، روح بیبی صرف اور صرف یارم کاظمی، روح بیبی صرف اور صرف یارم کاظمی۔ اس نے دبی دبی آواز میں بولنا چاہا تھا۔ یارم کے ڈمپلز نمایاں ہوئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے معصوم بچے پر پیار بھی آیا تھا جو اس کا تشدد سہ رہا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے اسے سیدھا کیا اور اس کے گال کو پوری شدت سے چوما تھا۔ یارم کاظمی تے بیٹے دی ہے، اولنی لویام یارم کاظمی دی۔ یارم کاظمی کے بیٹے کی ہے، اونلی رویام یارم کاظمی کی۔ وہ اس کے بازوؤں سے نکلتے ہوئے روح پر جمپ کرتا اپنی بات مکمل کر چکا تھا، جبکہ روح اس کی پوری بات سنتے کھلکھلاتے ہوئے رویام کو اپنے سینے میں چھپاتی کچن کی طرف بھاگ گئی تھی۔ دھوکہ! وہ بھی سید یارم کاظمی کے ساتھ! رویام چوزے، آج تو میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ وہ کچن میں اس کے پیچھے آیا تھا۔ خبردار، جو میرے بچے کو کچھ بھی کہا، میرا بچہ ابھی چاکلیٹ کیک کھائے گا۔ میرے بچے نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ خبردار، جو آپ نے اس پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم ڈھایا، وہ اسے خود میں چھپائے اپنا کیک تیار کر چکی تھی۔ تمہارا بیٹا بے ایمان ہے، تم نے دیکھا کس طرح سے اس نے میرے ساتھ دھوکہ بازی کی ہے۔ وہ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتا رویام کا ماتھا چوم چکا تھا، جو آدھے سے زیادہ روح کے سینے میں چھپا ہوا تھا۔ آپ سے تو کم ہی بے ایمان ہے، وہ منہ بناتے ہوئے رویام کے منہ میں چاکلیٹ کا چھوٹا سا پیس ڈال چکی تھی۔ سو یمی، سو یمی، رویام نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے جوش سے بتایا تھا۔ یار، میں نے کون سی بے ایمانی کی ہے؟ کچھ بتاؤ تو سہی، کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ اب رات کو تم خود مجھے منانے میں کامیاب نہیں ہو پائی تو اس میں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو سکتی۔ یارم نے ناراضگی سے کہا، مجھے صبح تک لگ رہا تھا کہ آپ مان گئے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی تو یارم کے ڈمپلز نمایاں ہوئے تھے، جنہیں وہ روح کی گردن پر لب رکھتے ہوئے چھپا گیا تھا۔ میرا بچہ، تم نے ٹھیک سے منایا ہی نہیں، ورنہ میں نے مان جانا تھا۔ آپ نہیں مانتے کیونکہ آپ نے ماننا ہی نہیں تھا۔ ناشتہ کر لیجئے، بنا دیا ہے میں نے، بھوکے مت جائیے گا کہیں بھی۔ وہ اب بھی ناراضگی سے بولی تو وہ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے اس سے الگ ہوا تھا، جبکہ وہ رویام کا کیک لے کر باہر نکل گئی تھی۔ یارم، وہ لیلی اور معصومہ پری کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جا رہی ہیں۔ پری کو جانا ہے نا پیرس؟
تو اس سے پہلے اسے شاپنگ کروانی ہے، میں جاؤں؟ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوا تو رخ ریام کو شونو کے پاس کھیلنے کے لیے چھوڑتی واپس یارم کے پاس آئی تھی، یعنی وہ اپنی خود ساختہ ناراضگی خود ہی ختم کر چکی تھی، اور یارم کو اور کیا چاہیے تھا؟ میں شام کو جلدی آ جاؤں گا، پھر ہم دونوں چلیں گے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کرتا، اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے مہکانے لگا تھا۔ نہیں یارم، مجھے شاپنگ پر نہیں جانا، وہ گرلز گیدرنگ ہے، پلیز جانے دینا، مجھے 2 کسز دوں گی، ایک ادھر ایک ادھر۔ وہ یارم کی گردن میں باہیں ڈالتی بڑے پیار سے بولی تھی، بیبی ایسی باتیں بول کر نہیں کی جاتی، تمہیں تو ٹھیک سے رشوت دینی بھی نہیں آتی، پہلے رشوت دی جاتی ہے پھر باتیں منوائی جاتی ہیں۔ یارم نے جیسے رول بتاتے ہوئے اپنا گال اس کے سامنے کیا تھا۔ رخ نے پوری شدت سے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے، جب یارم نے دوسری سائیڈ بھی اس کے سامنے کر دی، جبکہ اس کے گال کو چومتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ میرا پیارا سا بچہ، ہم سب جا رہے ہیں، وہ اس کے بال چومتے ہوئے بولا تو رخ نے اچانک سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ کر وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ہاں، ہم سب جا رہے ہیں، آج سپر مال ہوٹل میں درک نے پارٹی رکھی ہے۔ وہ پری کے علاج کے لیے پیرس جا رہا تھا، اس سے پہلے ہم سب گیدرنگ کریں گے اور جس مال میں وہ لوگ پری کی شاپنگ کریں گے وہیں اوپر ہال میں ہماری گیدرنگ پارٹی ہے۔ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا تو اس نے منہ بنایا تھا، مطلب میری دی گئی رشوت فیل ہو گئی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو یارم کا بے ساختہ کہکا گونجا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہاری دی ہوئی رشوت واپس کر دیتا ہوں۔ وہ اچانک اس کا چہرہ تھامتے ہوئے چومتا اسے بالکل اسی کے انداز میں بولتے اس کا دوسرا گال بھی چومنے لگا تھا، جب روح نے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، آپ رکھ لیں، آئندہ میرے کسی مطلب میں میرے کام آ جائے گی، وہ چالاکی سے کہتی اپنا آپ چھڑوا کر باہر بھاگ گئی تھی، جبکہ یارم مسکراتے ہوئے اپنے گال پر اس کے میٹھے میٹھے لمس کو محسوس کرتا اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہونے لگا تھا۔ شکر تھا رخ مان گئی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا نہ ماننا روح کو اس سے سخت خفا کر دے گا، اور وہ اس کی ناراضگی کسی قیمت پر افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ روح، اس سے ملو، یہ خیام ہے، ہماری دوست لیلا نے
ہوٹل روم میں اندر داخل ہوتی روح اور یارم کو دیکھا تھا جب اس نے اسے حیام کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ لوگ اسے ساتھ لے کر آئے تھے لیکن چھپا کر۔ لیلی کی بات سن کر روح نے اپنا ہاتھ حیام کی طرف بڑھایا تھا جسے حیام نے مسکرا کر تھام لیا تھا اور ان کے ساتھ پچھلے چند دن سے کافی خوش تھی۔ یہاں اسے کوئی روبوٹک زندگی جینے کے لیے نہیں کہتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اٹھتی تھی، اپنی مرضی سے سوتی تھی۔ اس کا جب دل چاہتا تھا تب وہ ٹی وی دیکھتی تھی۔ کوئی اسے زبردستی عجیب طرح کے کپڑے پہننے پر مجبور نہیں کرتا تھا۔ وہ مشرف کے ساتھ خوب مستیاں کرتی تھی اور لیلی بھی اس سے روز ملنے آتی تھی۔ اب وہ کوئی بھی میڈیسنز بھی نہیں لے رہی تھی اور کچھ دن پہلے رویام سے ملنے کے بعد وہ رویام سے دوبارہ بھی ملنا چاہتی تھی اور آج رویام کو دوبارہ اس دن والے آدمی کے ساتھ دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ یقیناً روح اس کی بیوی ہے اور یہ اسی کا بچہ ہے۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میں تمہارا بیبی لے لوں؟ حیام نے اچانک سے سوال کیا تو رویام نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا اور پھر فوراً روح کی گردن میں اپنے بازو کس کے ڈال لیے۔ ارے پکا نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ میں مشرف عنایت مہر ہم کھیل رہے ہیں، اس نے رویام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو روح مسکرائی تھی۔ جس طرح وہ اس کی گردن میں باہیں ڈال کر اس سے چپکا تھا، رویام کو لگا تھا شاید وہ ہمیشہ کے لیے اسے اس کی ماں سے مانگ رہی ہے، اور اس کی ماں تو دیالو بھی بہت تھی۔ ہاں کیوں نہیں، تم لوگ کھیلو۔ رویام جاؤ آپ بھی کھیلو۔ وہ پیار سے رویام کے گال چومتی اسے زمین پر اتار چکی تھی اور رویام نے شرافت سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہوٹل میں بلانے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہاں بندہ سکون سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ شارف کرسی سنبھالتے ہوئے درد سے کہنے لگا۔ تم کیوں اس طرح بیٹھی ہو پری؟ کو ٹیبل پر سر رکھے ناراضگی سے بیٹھے دیکھ روح نے پوچھا۔ مجھے نہیں جانا، پلیز اپنے بھائی کو بولو نا مجھے نہ لے کر جائیں۔ وہ بڑی معصومیت سے روح کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پری، ڈر کے سختی سے پکارنے پر وہ منہ بنا کر واپس ٹیبل پر سر رکھ گئی تھی۔ تمہارے علاج کے لیے جانا ضروری ہے ورنہ وہ تمہیں لے کر نہیں جاتے، وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ چلو کھانا آرڈر کرتے ہیں، اس کے بعد تم سب لوگ شاپنگ کرنا، ہم آپس میں کچھ باتیں ڈسکس کریں گے۔ درک نے موضوع چینج کیا تھا جبکہ یارم کچھ نہیں بولا تھا۔ یہ اس کا مسئلہ تھا، وہ بہتر جانتا تھا اس کی بیوی کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کی بیماری جڑ سے ختم نہیں ہو رہی تھی اور درد کو مسئلہ تھا اس چیز سے۔ اگر ایسے میں وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتا تو پری کو جانی نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا، اور فی الحال پری اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہ ایک ہیلدی بچے کو دنیا میں لا پاتی۔ ایسے میں بچے کو لے کر اس کی ضد دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔
وہ اپنی ساری پرابلمس اس کے ساتھ شیئر کر چکا تھا، اور یارم نے اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ اس بیماری کو جڑ سے مٹانے کے بارے میں سوچے، وقتی علاج نہیں۔ اور ایتھروسیمیا کو جڑ سے مٹانا آسان نہیں تھا۔ خون کی کمی بڑھتے بڑھتے ہڈیوں سے رمق تک ختم کر دیتی تھی۔ وہ کتنی ناڈھال ہو جاتی تھی وہ خود جانتا تھا۔ وہ درد کو ہرگز پری کی ہیلتھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا، اور وہ اس کے اس فیصلے میں اس کے ساتھ تھا۔ کھانا آ گیا تو وہ سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ڈرک نے صرف اس سے اچھی پارٹی کا کی طرف سے اچھی پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی لیلی نے عنایت اور مہر کو حضر کے حوالے کیا تھا۔ وہیں معصومہ نے شارف کو مشرف کا دھیان ادھر ادھر کرنے کے لیے کہا تھا۔ ساتھ لے جاؤ یار، مجھے بہت تنگ کرے گا۔ اس نے معصوم شکل بنائی تھی۔ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ چلتا نہیں ہے، معصومہ اس کو میرے حوالے کر دیتی ہے۔ میرے سے نہیں اٹھایا جاتا، مجھ پر رحم کرو، پہلے ہی خون کی کمی ہے مجھے، میں خود کو لے کر بڑی مشکل سے چلتی ہوں، اس کو اٹھا کر کیسے چلوں گی؟ یہ موٹو پہلوان ہرگز میرے سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ پری نے دہائی دی تھی، جبکہ حیام ان کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ وہیں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ یہ نہیں جائے گی؟ ڈرک نے ایک نظر حیام کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، یہ دنیا والوں کے لیے مر چکی ہے، یہ ہمارے پاس رہتی ہے۔ جب تک ہمارا یہ چلنے والا کیس ختم نہیں ہو جاتا تب تک یہ کہیں نہیں جا سکتی، شارف نے سرگوشی میں بتایا، جبکہ ڈرک نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ہاں، لیکن ریام پر دھیان ضرور گیا تھا، جو مزے سے اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ریام، تیری ماں چلی گئی تجھے چھوڑ کر، اس نے اچانک شرارت سے کہا تو یارم نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ ریام کا بھی دھیان اب روح کی طرف گیا تھا۔ روح سچ میں وہاں نہیں تھی، شاپنگ پر گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ ایسے بھی ہم لڑکیوں والے کام تھوڑی نہ کریں گے چوزے، وہ لڑکیاں کتنی بورنگ باتیں کرتی ہیں، پتہ ہے نا تجھے، اسی لیے میں نے بولا کہ ریام کو چھوڑ جاؤ۔ یارم نے پرسکون انداز میں ریام کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اپنے ننھے ننھے ہونٹ باہر رونے کے لیے نکال رہا تھا، لیکن یارم کی بات سن کر ہونٹ واپس اندر چلے گئے۔ وہ ایک دم سے ریلیکس ہو گیا تھا، جبکہ ڈرک بد مزہ ہوا تھا۔ اس کا بھانجا لڑکیوں کی طرح نہیں روتا تھا۔ وہ لوگ ہال سے باہر نکلتے ہوئے ابھی نیچے مارکیٹ کی طرف جانے لگی تھی کہ اچانک ہی روح کو محسوس ہوا کہ گون کے اندر سے اس کا لاکٹ ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے گون سے گر کر نکلتے لاکٹ کو کیچ کیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسے ٹوٹ گیا؟ وہ پریشانی سے
اپنے ہاتھ میں پکڑے لاکٹ کو دیکھتے ہوئے بولی تو لیلا نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ یہ وہ لاکٹ تھا جو یارم نے آئس لینڈ میں روح کو گفٹ کیا تھا۔ کافی پرانا ہو گیا تھا نا، شاید ہک ٹوٹ گیا ہوگا۔ اٹس اوکے یار، میں ابھی کسی جویلر سے تمہیں جڑوا دیتی ہوں، پریشان مت ہو۔ لیلا نے اسے بے فکر کیا تھا، لیکن یہ اچانک سے ٹوٹ کیسے گیا؟ آج تک تو کبھی نہیں ٹوٹا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ارے لاکٹ ہی ہے نا، ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا ہو، ڈونٹ وری۔ آؤ نیچے وہاں ہے جویلر، میں ابھی تمہیں ٹھیک کروا دیتی ہوں۔ اسے اس طرح سے ہاتھ میں مت پکڑو، اس پتھر کی قیمت لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس کی قیمت کروڑوں میں ہے، اسے اس طرح سے کسی کو دکھانا مت۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ روح کو آج ہی پتہ چلا تھا کہ وہ پتھر اتنا مہنگا ہے، اسے تو بس یہ پتا تھا کہ اس پتھر میں روح اور یارم کا نام لکھا ہے۔ پہلے ہم اسے جڑوا لیں، اس کو پہنا ہوا نہیں ہے نا، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت قیمتی چیز مجھ سے الگ ہو۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو ہم پہلے اسی کو جڑوا لیتے ہیں، شاپنگ وغیرہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ لیلا نے اس کی پرابلم کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ نیچے آنا چاہا تھا، جب پاس سے گزرتے لڑکے نے اچانک اس کے ہاتھ سے وہ چھینتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود چاقو اس کے بازو پر دے مارا تھا۔ وہ پوری طرح گون میں تھی۔ اس کے چیخنے کی آواز پر لیلا سامنے کی طرف بھاگتے لڑکے کی طرف متوجہ ہوتی اس کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ پری نے اس کے بازو سے نکلتے خون کے ساتھ گون کو خون آلودہ ہوتے دیکھ چیخ ماری تھی۔ لیلا تیزی سے سیڑھیوں سے اترتی اس آدمی کے سر پر ہاتھ مار کر اسے سیڑھیوں سے نیچے گرا چکی تھی، جبکہ خود کو مصیبت میں پھنستے پا کر وہ خود سیڑھیوں سے اٹھتا باہر جانے لگا تھا، لیکن سامنے کھڑے گارڈز نے اسے تیزی سے پکڑ لیا۔ ان کی چیخ و پکار سن کر وہ لوگ روم سے باہر نکلے تھے۔ یارم بھائی، اس آدمی نے روح کا لاکٹ چھین لیا اور بھاگ گیا۔ اٹس اوکے، ایک لاکٹ ہی تھا نا، دفع کرو اسے۔ روح میری جان، تم ٹھیک ہو؟ وہ اس آدمی کو نظر انداز کرتا روح کے پاس آیا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ سے خون نکلتے دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ روح ٹھیک نہیں ہے یارم بھائی، اس نے چاقو مارا ہے روح کے بازو پر، دیکھیں کتنا خون بہہ رہا ہے، کتنا گہرا کٹ لگا ہے۔ پری روتے ہوئے بولی تھی۔ اپنے جسم میں خون تھا نہیں اور دوسروں کا خون دیکھتے وہ تڑپ اٹھتی تھی، جبکہ یارم روح کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور اس کے لب دبانے پر بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر روح کا خون لگا تھا، اس لڑکے نے اس کی روح کو زخمی کیا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اس نے
ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود اس خون کو دیکھا تھا، اور پھر روح کو چوٹ نہیں لگنے دیتا تھا۔ اس کی روح تڑپ اٹھتی تھی، اپنی روح کو تکلیف میں دیکھ کر۔ روح کو تکلیف دینے کا حق بھی تو صرف یارم کا تھا۔ وہ کسی اور کی دی ہوئی تکلیف کیسے برداشت کر لیتا؟ یارم، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس ذرا سی چوٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گی، وہ یارم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ بس اس کا بہتا ہوا خون دیکھ رہا تھا۔ یارم، میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ کچھ نہیں کریں گے، پلیز یارم، آپ کچھ نہیں کریں گے۔ وہ اس کا بازو پکڑے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آتا، اس کا ماتھا چومتا، وہاں سے نیچے کی طرف چلا گیا تھا، جہاں گارڈز نے اس لڑکے کو کنٹرول کرتے ہوئے زمین پر لٹایا ہوا تھا۔ یارم، نہیں، پلیز نہیں، یارم، پلیز، پلیز آپ اسے کچھ مت کیجیے، جانے دیں اسے، پلیز یارم، اسے کچھ مت کہیے گا۔ وہ اس کے پیچھے آنا چاہتی تھی جب خضر نے اسے تھام لیا۔ ماموں، پلیز یارم کو روکیں، وہ پتہ نہیں کیا کریں گے اس کے ساتھ۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی جب خضر نے نفی میں سر ہلایا۔ تم آؤ میرے ساتھ، پٹی کرواؤ، اسے مزید غصہ مت دلاؤ، وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ معصومہ روح کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگی تھی۔ یارم نے اسے صرف ایک اشارہ کیا تھا، جبکہ اس کا اشارہ پاتے ہی لیلا اس لڑکے کے پاس آئی تھی اور گارڈز کو اسے چھوڑنے کے لیے کہا تھا، جبکہ گارڈز اس کے ہاتھ سے لاکٹ چھین کر لیلا کے حوالے کر چکے تھے۔ اس نے وہی لاکٹ در کے حوالے کرتے ہوئے ٹھیک کروانے کے لیے کہا تھا اور خود مارکیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ لڑکا اس مال سے نکلتے ہوئے اندر ہی اندر گلیوں کی طرف چلنے لگا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ یقیناً وہ لڑکا بھی محسوس کر چکا تھا اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ۔ وہ لڑکا رک گیا تھا۔ لیلا خاموشی سے اس کے قریب آئی تو اس کا ارادہ یقیناً اس سے پوچھنے کا تھا کہ وہ اس کے پیچھے کیوں آ رہی ہے۔ جب لیلا نے اس کی گردن کے قریب خاص نس کو دباتے ہوئے ایک جھٹکے میں اسے بے ہوش کیا تھا، وہ اگلے ہی لمحے زمین پر گرا، جبکہ شارف بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ ڈیول کا آرڈر ہے کہ اسے اس کے ٹارچر روم میں پہنچا دیا جائے، اس نے شارف سے کہا تھا، اور پھر واپسی کی راہ لینے لگی، جبکہ شارف ڈیول کے آرڈر کے مطابق اسے ٹارچر روم میں پہنچانے کا انتظام کرنے لگا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے، جبکہ کمرے میں پوری طرح اندھیرا تھا۔ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا تو اچانک آنے والی روشنی نے اس کی آنکھوں پر برا اثر ڈالا تھا۔
وہ آنکھیں بند کرتا بڑی مشکل سے آدھی کھول کر سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ اس نے عربی میں پوچھا تھا۔ ڈیول، دبئی کا بچہ بچہ جانتا ہے اور کرملرز تو سارے ہی جانتے ہیں۔ تم نے بھی کہیں نہ کہیں نام سن رکھا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ڈیول، اس کی زبان لڑکھڑائی تھی جب ڈیول نے اپنے ہاتھوں پر گلوز چڑھائے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگا۔ ہاں، ڈیول کا نام کرائم کی دنیا کے بچے بچے جانتے تھے، تو وہ کیسے نہ جانتا۔ ڈیول پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو، وہ رو رہا تھا۔ کیا تم نے کچھ نہیں کیا؟ میری روح کے بازو سے خون نکل رہا تھا، وہ رو رہی تھی، اس کا پورا گون اس کے خون سے بھرا ہوا تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ یارم نے کہتے ہوئے زمین پر پڑے اپنے بلیڈ کو اٹھا کر اس کی گردن پر دے مارا تو اچھا خاصا لمبا زخم اس کی گردن پر بنا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا، لیکن یارم کو پرواہ نہ تھی۔ میری روح درد میں تھی۔ وہ اس کے جسم پر بنا رکے کٹ لگانے لگا اور پھر لگاتا ہی چلا گیا۔ اس کے ہاتھ تھکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ اس کی چیخیں اسے سکون دے رہی تھی۔ یارم نے ایک کے بعد دوسرا بلیڈ اس کے جسم کے آر پار کرنا شروع کر دیا، لیکن نہیں، جب تک اس کی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، مطلب تب تک اس کی روح تکلیف میں تھی۔ اس انسان نے اس کی روح کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ کیسے اس کے جسم میں روح رہنے دیتا؟ وہ ایک کے بعد دوسرا وار کرتا چلا گیا۔ اس کا صرف یہ ٹارچر روم ہی نہیں بلکہ پورا ہال اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا، لیکن یارم کو ترس نہ آیا تھا، جبکہ اس کے جسم سے بہتا خون ٹارچر روم کے دروازے سے باہر کی طرف بہہ رہا تھا، جسے دیکھ لیلا، شارف اور معصومہ کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ شارف، نمک لے کر آؤ، اور خالص مرچ بھی، وہ چلایا تھا، جبکہ شارف ہڑبڑا کر اس کی مطلوبہ چیز لیے اندر بھاگا تھا۔ خضر روح کی پٹی کروا کر واپس آیا تو وہ تینوں باہر تھے، جبکہ اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خضر نے شارف کو اشارہ کیا تھا۔ اندر ہے ڈیول کے ساتھ، میں نے ابھی بائیو ڈیٹا نکالا ہے، 2 ریپ کر چکا ہے، 1 ثابت ہو گیا تھا، 4.5 سال جیل میں کاٹ چکا ہے، ڈرگ سمگلر تھا اور ڈرگ کی عادت بھی تھی، لیکن ریپ کیس اور یہ پولیس کیس کی وجہ سے اس کی گینگ نے اسے گینگ سے نکال دیا تھا، تو ایسے میں اپنی ڈرگز کی لت کو پورا کرنے کے لیے چوریاں چکاریاں کرتا ہے۔
تقریباً 2 سال پہلے اس کی اسی طرح کی چوری کرتے ہوئے ایک بندے کو چاقو مارا تھا جو جان سے گیا تھا، لیکن وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ تب سے اپنی الگ الگ پہچان بنا کر ہر طرف جاتا ہے۔ سب سے ضروری اس کے لیے اس کا ڈرگس ہے، جس کے لیے وہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ہاتھوں زخمی ہونے والا انسان زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ روح کے ہاتھ میں وہ لاکٹ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کتنا قیمتی ہے، اس لیے اس نے بڑا ہاتھ مارنے کی کوشش کی تھی، جس میں اس نے روح کو بہت برے طریقے سے زخم دیا تھا، جس کی سزا اسے 11 اندر دے رہا ہے۔ اس کے پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا چکا ہے، لیکن اب بھی اسے سکون نہیں ملا۔ اس کے زخموں پر نمک اور مرچی تک چھڑک چکا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا کرے گا وہ۔ مجھے تو یہاں بیٹھے بیٹھے خوف محسوس ہو رہا ہے، شارف نے پریشانی سے کہا تو خضر، جو اندر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یارم اس وقت غصے میں تھا، مطلب صاف تھا کہ اس کا ڈیول موڈ آن تھا۔ اس کی روح کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس انسان نے اس کی روح کو زخم دیا تھا۔ وہ مذاق میں بھی ایسی چیز برداشت نہیں کرتا تھا کہ کوئی اس کی روح کو تکلیف دینے کی بات کرے، تو اس انسان نے تو روح کا خون بہایا تھا، وہ کیسے اسے معاف کر دیتا؟ اندر سے آتی چیخ و پکار کی آواز پر وہ چاروں ایک دم سے اچھلے تھے۔ خضر، میں سوچ رہی تھی کہ میں گھر چلی جاتی ہوں، عنایت اور مہر اکیلی ہیں، روم تم صاف کرنا اور ٹھیک سے کرنا بیبی، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ لیلا پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی۔ شارف، تمہیں تو پتہ ہے مشارف میرے بغیر سوتا نہیں ہے، تو لیلا جاتے ہوئے مجھے ڈراپ کر جائے گی۔ وہ فوراً لیلا کے ساتھ اٹھی تھی۔ ڈیول کے اس طرح کے موڈ کے بعد وہ سبھی ڈیول کے منہ نہیں لگتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت ڈیول ان کی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ خضر اور شارف ان دونوں کو دیکھتے ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑتے ڈیول کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے تھے، جبکہ وہ دونوں پتلی گلی سے نکل چکی تھی۔ ان کا کل صبح سے پہلے یہاں واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جبکہ وہ لوگ تب تک یہاں سے قدم باہر نہیں نکال سکتے تھے جب تک ڈیول کا آرڈر نہ ہو۔ یقیناً اس کمرے کی صفائی ان دونوں نے ہی کرنی تھی۔ آج ہی یہ سب کچھ ہونا تھا۔ آج ہی تو اس کا موڈ اچھا تھا، لیکن روح کے ساتھ اتنا برا کرنے والوں کا کوئی نہ کوئی تو برا انجام ہونا ہی تھا، اور ویسے بھی وہ ایک گناہ گار انسان تھا، اسے موت کو گلے لگانا ہی تھا۔ ایسے انسان کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا، جس کے لیے نہ تو کسی لڑکی کی آبرو کوئی اہمیت رکھتی ہو اور نہ ہی کسی عام انسان کی زندگی۔ اندر سے چیخوں کی آواز بند ہو چکی تھی، لیکن ڈیول کی سانسوں کی آواز اب تک آ رہی تھی، یعنی وہ آدمی مر چکا تھا، لیکن یارم کا غصہ اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔
وہ بڑی مشکل سے خود میں ہمت جمع کر کے اندر آیا تھا، جہاں وہ زمین پر بیٹھا تیز تیز اپنا ہاتھ چلائے جا رہا تھا۔ یارم یارم وہ مر چکا ہے، چھوڑ دو اسے۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آتا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یارم کا ہاتھ رکا نہیں تھا۔ وہ تیز تیز اپنے ہاتھ میں موجود بلیڈ سے اس کے جسم پر نشان بناتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں کٹس نہ لگے ہوں۔ یارم وہ مر چکا ہے، چھوڑ دو اسے۔ خضر نے اسے جھنجھوڑ کر اپنی طرف کیا تھا، جبکہ وہ وحشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتا اس کے زبردستی اٹھانے پر اٹھنے لگا تھا۔ جب اس نے مردہ سی حالت میں ایک آخری سانس لی تھی، وہ خضر کو پیچھے کی طرف دھکا دیتا ایک دفعہ پھر سے جنونی انداز میں اسے مارنے لگا تھا۔ خضر گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ اس نے یارم کا یہ انداز آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اگر روح اسے اس حالت میں دیکھ لیتی تو یقیناً اپنے حواس کھو بیٹھتی، لیکن نہیں۔ یارم نے اسے بتایا تھا کہ وہ آئس لینڈ میں اس کی یہ حالت دیکھ چکی ہے۔ ہاں، یارم نے کسی جانور کو اس کے سامنے مارا تھا، لیکن وہ جانور تھا، انسان نہیں۔ خضر سوچ کر رہ گیا تھا۔ وہ یارم کو ہرگز اس حالت میں یہاں سے اٹھنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اسے اس حالت میں یہاں چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ خضر بڑی مشکل سے اسے اس کے گھر کے دروازے تک چھوڑنے آیا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ یقیناً روح سو چکی ہوگی۔ یارم کی اس وقت جو حالت تھی، روح نہ دیکھتی تو ہی بہتر تھا۔ اس کی سفید شرٹ کہیں سے بھی سفید نہیں لگ رہی تھی، جبکہ اپنے ہاتھ اور چہرے کو اچھی طرح سے وہ دھو کر آیا تھا، لیکن پھر بھی کہیں کہیں جگہوں پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی شرٹ اتارتا، گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتا، وہیں اسے ایک کونے میں پھینکتا، اپنی جیب سے لائٹر نکال کر جلا چکا تھا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو روح سامنے صوفے پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ بنا شرٹ کے اندر داخل ہوا تو وہ تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف آتی چند قدم کے فاصلے پر رک گئی تھی۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس نے اس آدمی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یارم، مار دیا آپ نے اس کو؟ یارم، میں نے کہا تھا نا آپ اسے کچھ نہیں کریں گے۔ آپ نے جان سے مار ڈالا۔ نہ جانے اس کی کیا مجبوری رہی ہوگی، کیوں چوریاں کرتا ہوگا وہ، آپ نے اسے جان سے مار ڈالا۔ یارم، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں؟ کیا حق ہے آپ کو یوں کسی کو مارنے کا؟ آپ تو برائی کے خلاف لڑتے ہیں، تو اس طرح کسی بے گناہ کو جان سے مار سکتے ہیں؟ وہ غصے سے اس کے پاس آتی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دھکیلتے ہوئے بولی، جب اچانک
اس نے غصے سے اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت اور چہرے سے ٹپکتی دہشت نے اسے ایک لفظ نہ بولنے دیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آف کورس لائک کے لیے نہیں کہوں گی، اگر دل مانے تو لائک کر دیجیے گا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کامنٹ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے کیونکہ مجھے آپ کے ریویوز کا ویٹ ہوتا ہے۔ سو کمنٹ لازمی کیجیے گا، بے شک ایک لفظ ہی، اور ہاں چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ 100 سبسکرائبرز باقی ہیں میرے، 48,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے میں، اور انشاءاللہ 50,000 سبسکرائبر پہ میں آپ کو بہت بڑا گفٹ دوں گی۔ تو جلدی سے میرے 50,000 ہٹ کروانے میں میری مدد کر دیجیے۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔